بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء علیہم السلام کے اصول دعوت۔ اصول نمبر 1، انبیاء علیہم السلام کے اصول دعوت کی بنیادی چیز یہی ہے کہ وہ اپنے کام کی اجرت و مزدوری کسی مخلوق سے نہیں چاہتے۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، ان کا متحدہ و متفقہ فیصلہ ہے، انتہا یہ ہے کہ وہ اپنے کام کی کسی بندے سے تحسین و آفری بھی نہیں چاہتے۔ ان کی دعوت کی کشش اور تاثیر دو قوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے، مخلوق کے ہر اجر سے استغنا و بے نیازی اور ان کی ذاتی پاکیزہ زندگی۔ سورہ یاسین میں چند داعیان حق کا ذکر ہے، جس میں ایک کی تکذیب کے بعد دوسرے رسول کی آمد اور اس کی تائید کا بیان ہے۔ بالآخر اقصی شہر سے ایک سعید ہستی آتی ہے اور اپنے ہم قوموں سے خطاب کر کے کہتی ہے، یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اے میرے لوگو ان پیغمبروں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے مزدوری نہیں چاہتے اور راہ ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مبلغ کے لیے پاکیزگی اور خلق سے بے نیازی اور اخلاص و للہیت ان کی تاثیر کا اصل سرچشمہ ہے۔ اصول نمبر 2، ان کی تبلیغ و دعوت کا دوسرا محرک بندگان الہی پر رحمت و شفقت اور خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ بندوں کی اس تباہ حالت کو دیکھ کر ان کا دل جلتا ہے اور خیر خواہی سے ان کا دل چاہتا ہے کہ کسی طرح ان کی حالت سدھر جائے، ٹھیک اس طرح جس طرح باپ بیٹے کی اصلاح اور رشد و ہدایت کا طالب محض پدرانہ شفقت اور خیر خواہی کی بنا پر ہوتا ہے، اسی طرح مبلغ و داعی کے اندر بھی یہی جذبہ ہو، دینی خیر خواہی اور مسلمانوں پر رحمت و شفقت کی تاثیر اس کے دل کو بے چین رکھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی امت کو کہتے ہیں، یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، اے میرے لوگو میں بے وقوف نہیں لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں، میں تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی امت کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، اے میرے لوگو میں نے تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم اپنے خیر خواہوں کو نہیں چاہتے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ان کی قوم گمراہی کی تہمت لگاتی ہے، اس کے جواب میں فرماتے ہیں، یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، اے میرے لوگو میں بہکا نہیں ہوں لیکن پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی احوال و کیفیات کا ذکر قرآن پاک میں بار بار ہے اور ہر بار یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور انور علیہ الصلاۃ والسلام کو امت کا کتنا غم تھا، ایسا غم جس کے بوجھ سے پشت مبارک ٹوٹی جا رہی تھی۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کیا ہم نے تمہارے سینہ کو نہیں کھول دیا اور تم سے اس بوجھ کو نہیں اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ کو توڑ دیا تھا۔ امت کے غم سے یہ حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جینا بھی دوبھر معلوم ہوتا تھا۔ اللہ تعالی نے تسلی دی اور فرمایا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا اس بات پر آپ اپنی جان گھونٹ ڈالیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ یہی مفہوم سورہ کہف کی ایک آیت میں بھی ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو کیا آپ ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائیں اپنی جان افسوس کر کے گھونٹ ڈالیں گے؟ اسی محبت و رحمت کا اقتصاد تھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں کی ہر تکلیف شاک گزرتی تھی اور چاہتے تھے کہ ہر بھلائی اور خیر کا دروازہ ان پر کھل جائے۔ ارشاد ہوا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا جس پر تمہارا تکلیف میں پڑنا شاک ہوتا ہے، تمہاری بھلائی کا حریص ہے اور ایمان والوں پر مہربان اور رحیم ہے۔
اصول نمبر 3، دعوت و تبلیغ کا تیسرا اصول یہ ہے کہ نرمی، سہولت، آہستگی، دانش مندی اور ایسے اسلوب سے گفتگو کی جائے کہ جس سے مخاطب پر داعی کے خلوص و محبت اور شفقت کا اثر پڑے اور بات مخاطب کے دل میں اتر جائے۔ فرعون جیسے خدائی کے مدعی کافر کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی بھیجے جاتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَجِّنًا، تم دونوں یعنی حضرت موسیٰ و ہارون فرعون سے نرم گفتگو کرنا۔ منافقین نے اسلام کو نقصان پہنچانے چاہے اور جس طرح اسلام کی دعوت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ناکام کرنا چاہا، وہ بالکل ظاہر ہے۔ بئی ہما آپ کو یہی حکم دیا جاتا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، تو آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کو نصیحت کیجئے اور ان سے ان کے معاملے میں ایسی بات کیجئے جو ان کے دل میں اتر جائے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ جب اس نرمی اور سہولت اور دل میں گھر کر لینے والی بات کا طریقہ منافقوں سے برتنے کا حکم ہوتا ہے تو عام نادان مسلمانوں کو سمجھانے اور بتانے کا کیسا طریقہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے دعوت کے اس اصول کو آیت ذیل میں تفصیل سے ظاہر فرما دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو دانش مندی اور اچھی نصیحت کے ذریعے سے دعوت دیں اور بحث و مباحثہ کریں تو وہ بھی خوبی سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی سمت 2 صحابیوں کو اسلام کا داعی بنا کر بھیجا تو ان کو چلتے وقت یہ نصیحت فرمائی یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، تم لوگوں کو آسانی کی راہ بتانا، ان کو دقت میں نہ ڈالنا، انہیں خوشخبری سنانا اور نفرت نہ دلانا۔ دیکھنے میں تو یہ ارشاد نبوی 2 لفظ کے 2 فقرے ہیں، مگر ان میں طریق تبلیغ کا ایک دفتر بند ہے۔ داعی اور مبلغ کو چاہیے کہ جس جماعت کو دعوت دے اس میں آسان سے آسان طریقے سے دین کو پیش کرے اور شروع ہی میں سختی نہ کرے، ان کو خوشخبری اور اعمال کی بشارت اور رحمت و مغفرت الہی کی وسعت کا تذکرہ کرے، ان کو دین کا حوصلہ دلائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عقائد اور فرائض میں مداہنت کی جائے، یہ تو کسی حال میں جائز نہیں، بلکہ یہ مقصد ہے کہ طریقہ کار میں سہولت بھی اور نرمی بھی برتی جائے۔ فرائض کے علاوہ دوسرے اعمال جو فرض کفایہ یا مستحبات ہوں یا جن کے سبب سے دین میں فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، ان میں زیادہ سخت گیری نہ کی جائے، یا جن امور میں فقہا اور مجتہدین نے مختلف راہیں اختیار کی ہیں ان میں سے کسی ایک ہی راہ کے قبول میں شدت نہ کی جائے، یا مسائل کے بیان میں جس حد تک اللہ تعالی نے وسعت پیدا کر رکھی ہے اس میں عزم و تقوی کے لیے تنگی نہ کی جائے۔ ان امور کی مثالیں سیرت و سنن نبوی میں بکثرت ملتی ہیں، چنانچہ عقائد و فرائض میں مداہنت کرنے کی ممانعت قرآن پاک کی کئی آیتوں میں ہے۔ کفار اسلام کے عقائد میں کچھ نرمی چاہتے ہیں، ودوا لو تدہن فیدہنون، کفار چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی کریں، مگر اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اصول نمبر 4، اس اصول کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ میں الاہم فالاہم کی ترتیب مد نظر رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع فرمائی تو سب سے پہلا زور صرف توحید اور رسالت پر صرف فرمایا، لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ اسلام کی دعوت شروع کی۔ قریش پوچھتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا فقط ایک کلمہ، اگر تم اس کو مان لوگے تو سارا عرب و عجم تمہارا زیر فرمان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور رسول کی رسالت حقیقت میں وہ تخم ہے جس کے اندر سارے احکام کا برگ و بار نکلتا ہے، جس کے اندر سے سارے احکام کا برگ و بار نکلتا ہے۔ سب سے پہلے اسی کی تخم ریزی چاہیے، اس کے بعد احکام کا دور آتا ہے۔ قرآن پاک کا طریق نزول خود اس طریق دعوت کی صحیح مثال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قرآن پاک میں پہلے دلوں کو نرم کرنے والی آیتیں نازل ہوئیں جن میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، یعنی جن میں ترغیب و ترہیب ہے۔ پھر جب لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے تو حلال و حرام کی آیتیں نازل ہوئیں، اور اگر پہلے یہی اترتا کہ شراب مت پیو تو کون مانتا۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے نزول میں بھی یہی تبلیغی ترتیب ملحوظ رہی ہے۔ طائف کا وفد جب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو اس نے اپنے اسلام کی یہ شرط پیش کی کہ ان سے نماز معاف کر دی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دین میں خدا کے سامنے جھکنا نہ ہو وہ کس کام کا؟ لا خیر فی دین لا رکوع فیہ۔ پھر انہوں نے یہ شرط پیش کی کہ ان سے عشر نہ وصول کیا جائے اور نہ مجاہدین کی فوج میں ان کو بھرتی کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں شرطیں قبول کر لی اور ارشاد فرمایا کہ جب یہ مسلمان ہو جائیں گے تو عشر بھی دیں گے اور جہاد میں بھی شریک ہوں گے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ نماز چونکہ فوراً واجب ہوتی ہے اور دن میں 5 دفعہ واجب ہوتی ہے، اس لیے اس میں نرمی نہیں برتی گئی، اور جہاد کی شرکت چونکہ فرض کفایہ ہے اور کسی خاص وقت پر فرض ہوتی ہے، اور زکوٰۃ و عشر کے وجوب کے لیے چونکہ 1 سال کی مدت کی وسعت تھی اور بعد کو وہ بتاخیر ادا ہو سکتی ہے، اس لیے ان دونوں باتوں میں نرمی ظاہر فرمائی۔ اس سے تبلیغ کے حکیمانہ اصول پر پوری روشنی پڑتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا، تم ایسے لوگوں میں جا رہے ہو جہاں اہل کتاب بھی ہیں، تم جب وہاں پہنچو تو ان کو سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ یہ مان لیں تو انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ یہ تمہاری بات بھی مان لیں تو انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے جو دولت مندوں سے لی جائے اور غریبوں کو دی جائے، اور جب وہ اس کو مان لیں تو زکوٰۃ میں چن چن کر ان کے اچھے مال چھانٹ کر نہ لو، اور مظلوم کی بددعا سے بچنا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں۔ اس حدیث سے بھی دعوت کی حکیمانہ ترتیب کا اظہار ہوتا ہے۔ اصول نمبر 5، دعوت و تبلیغ کے ان اصولوں میں سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نمایاں معلوم ہوتے ہیں، ایک عرض ہے، یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار نہیں فرماتے تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے داعی لوگوں تک خود پہنچتے تھے اور حق کی دعوت دیتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی لوگوں کے گھروں تک خود پہنچ جاتے تھے اور کلمہ حق کی دعوت پیش فرماتے تھے۔ مکہ معظمہ سے سفر کر کے طائف تشریف لے گئے اور وہاں عبد یا لیل رئیسوں کے گھروں پر جا کر تبلیغ کا فرض ادا فرمایا۔ حج کے موسم میں ایک ایک قبیلہ کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کو حق کا پیغام پہنچاتے اور ان کے ترش تند جوابوں کی پرواہ نہ فرماتے تھے۔ آخر اسی تلاش میں یثرب کے وہ سعادت مند ملے جن کے ہاتھوں سے ایمان و اسلام کی دولت مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ منتقل ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب ملک میں امن و امان و اطمینان ہوا تو اسلام کے سفیر مصر و ایران و حبش کے بادشاہوں اور عمان و بحرین اور یمن اور حدود شام کے رئیسوں کے پاس اسلام کا پیغام لے کر پہنچے، اور مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرب کے مختلف صوبوں اور قبیلوں میں جا کر اسلام کی تبلیغ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ گئے، حضرت علی اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما نے یمن کا رخ کیا۔ یہی حال ہر دور کے علماء حق اور ائمہ دین کا رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ داعی و مبلغ کا خود فرض ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچے اور حق کا پیغام پہنچائے۔ بعض صاحبوں کو خانقاہ نشینوں کے موجودہ طرز سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ان خاصان حق کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ ان بزرگوں کی سیرتوں اور تذکروں کو کھول کر پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ کہاں کے رہنے والے تھے، فیض کہاں پایا اور جو پایا اس کو کہاں کہاں بانٹا اور کہاں جا کر زیر زمین میں آرام کیا، اور یہ اس وقت کیا جب دنیا ریلوں، لاریوں، موٹروں اور سفروں کے دوسرے سامان راحت سے محروم تھی۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سیستان میں پیدا ہوئے۔ چشت واقع افغانستان سے دولت پائی اور راجپوتانہ کفرستان میں آ کر حق کی روشنی پھیلائی۔ فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے کناروں سے دہلی تک اور دہلی سے پنجاب تک آئے گئے، اور ان کے مریدوں در مریدوں میں حضرت نظام الدین سلطان الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے خلفاء کے احوال اور ان کے سفر کے مقامات اور ان کے مزارات کی جائے وقوع کو دیکھا جائے
کہ وہ کہاں کہاں ہے، کوئی دکن میں ہے، کوئی مالوا میں ہے، کوئی بنگال میں ہے اور کوئی صوبات متحدہ میں ہے۔ اصول نمبر 6، اسلامی دعوت و تبلیغ کا ایک بڑا اصول نفیر ہے، یعنی دین کی طلب اور تبلیغ کے لیے ترک وطن کر کے ایسے مقامات پر جانا جہاں دین حاصل ہو سکے، اور پھر وہاں سے لوٹ کر اپنے وطن میں آ کر اپنے قبیلوں اور ہم قوموں کو اس فیض سے مستفید کرنا۔ سورہ نساء کی حسب ذیل آیت اگرچہ اپنے شان نزول کے لحاظ سے جنگ کے موقع کی ہے، مگر الفاظ کے عموم کی بنا پر ہر اس نفیر کو شامل ہے جو کسی کار خیر کے لیے کی جائے، جیسا کہ قاضی بیضاوی نے بھی اپنی تفسیر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنا بچاؤ کرو اور الگ الگ یا جتھا بنا کر گھروں سے نکلو۔ ایک دوسری آیت خاص اسی مفہوم کی سورہ توبہ میں ہے، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مسلمان گھروں سے نکلیں، تو کیوں ہر گروہ سے کچھ لوگ اس غرض کے لیے گھروں سے نہیں نکلتے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، اور جب وہ اپنے گھر کو لوٹ کر آئیں تو اپنے لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں تاکہ وہ بھی برائیوں سے بچنے لگیں۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرح وفود بنا بنا کر الگ الگ قبیلوں سے لوگ مدینہ منورہ آتے تھے، اور ہفتہ عشرہ بعد 2 عشرہ رہ کر دین کا علم اور عمل حاصل کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے تھے اور بقیہ لوگوں کو دین سے واقف کرنے کا کام کرتے تھے۔ اصول نمبر 7، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد نبوی کے چبوترے پر اصحاب صفہ کا حلقہ تھا کہ جن کا کہیں گھر نہ تھا۔ گزر بسر کی صورت یہ تھی کہ یہ لوگ دن کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاتے اور بازار میں بیچتے، اور رات کو کسی معلم کے پاس دین کا علم سیکھتے، اور ضرورت کے وقت مختلف مقاموں میں بھی مبلغ بنا کر بھیجے جاتے۔ ضروری مشاغل کے علاوہ دین کی تعلیم، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یابی اور عبادت میں انہماک ان کے کام تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک ایسے گروہ کا انتظام رکھنا بھی نظم جماعت سے ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ گروہ خاص تربیت کے ماتحت پیدا ہوتا تھا اور صحبت نبوی کی برکت سے ظاہری و باطنی فیوض سے مالا مال رہتا تھا اور تبلیغ و دعوت کے کاموں کو انجام دیتا تھا۔ اصول نمبر 8، تعلیم کا طریقہ، زیادہ تر فیض صحبت زبانی تعلیم و احکام و مسائل کا ذکر اور مذاکرہ اور ایک دوسرے سے پوچھنا اور سیکھنا اور بتانا تھا۔ ان کی راتیں عبادتوں سے معمور رہتی تھی اور دن کاروبار دین میں مصروف۔ یہ دعوت اصل سے قریب تر ہے۔ اوپر کی سطروں میں تبلیغ و دعوت کے اصول پر جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوگا کہ اسلام کے تبلیغی اصول اور دعوت کے طریق کیا ہیں، اور جہاں تک ہم سمجھ سکتے ہیں آئندہ اوراق میں جو کچھ کہا گیا ہے اور جس دعوت و تبلیغ کے علمی و عملی اصول و آئین کا تذکرہ ہے، وہ موجودہ ہندوستان کی تمام دینی تحریکوں میں اصل اول سے زیادہ قریب ہے۔ تبلیغ کی اہمیت، حکیمانہ تبلیغ و دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس پر اسلام کی بنیاد، اسلام کی قوت، اسلام کی وسعت اور اسلام کی کامیابی منحصر ہے، اور آج سب زمانوں سے بڑھ کر اس کی ضرورت ہے، اور غیر مسلمانوں کو مسلمان بنانے سے زیادہ اہم کام مسلمانوں کو مسلمان، نام کے مسلمانوں کو کام کے مسلمان، اور قومی مسلمانوں کو دینی مسلمان بنانا ہے۔ حق ہے کہ آج مسلمانوں کی حالت دیکھ کر قرآن پاک کی یہ ندا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے مسلمانوں مسلمان بنو، کو پورے زور و شور سے بلند کیا جائے۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں اور در در پھر کر مسلمانوں کو مسلمان بنانے کا کام کیا جائے، اور اس راہ میں وہ جفا کشی، وہ محنت کوشی اور وہ ہمت اور وہ قوت مجاہدہ صرف کی جائے جو دنیا دار لوگ دنیا کے عز و جاہ اور حصول طاقت میں صرف کر رہے ہیں، جس میں حصول مقصد کی خاطر
ہر متاع عزیز کو قربان کرنے اور ہر مانع کو بیچ سے ہٹانے کے لیے ناقابل تسخیر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ کشش سے جان و مال سے ہر راہ سے اس میں قدم آگے بڑھایا جائے اور حصول مقصد کی خاطر وہ جنون کی کیفیت اپنے اندر پیدا کی جائے جس کے بغیر دین و دنیا کا نہ کوئی کام ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اصول دعوت پر پابندی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔